صفحہ نمبر 142، آیت نمبر 48، سورة الأعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اعراف والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے، یعرفونہم بسیماہم، جن کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ قالوا ما اغنى عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، ان کو کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ تمہیں تمہاری تکبر نے کوئی فائدہ دیا۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ان کو اللہ فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہیں اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہماری طرف بھی کچھ پانی بہا دیجئے، او مما رزقکم اللہ، یا ہمیں بھی کچھ کھانے کو دیجئے جو تمہیں اللہ نے بطور رزق دیا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنت والے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پانی اور کھانے کی چیزیں دونوں کافروں پہ حرام کر رکھی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی دین کو کھیل کود بنا رکھا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم ان کو ایسے ہی بھلا دیتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے آج کا دن بھلا دیا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جس طرح کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں دو ندائیں ذکر فرماتے ہیں۔ ایک ندا ہوگی اعراف والوں کی دوزخیوں کو، اور ایک ندا ہوگی دوزخ والوں کی جنت والوں کو۔ اعراف والے جو نہ دوزخ میں ہوں گے نہ جنت میں ہوں گے، بعد میں اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ دوزخ کے اندر مجرمین کو، کفار کے سرداروں کو پہچان لیں گے، تو ان کو کہیں گے کہ تمہیں تمہاری قوم نے، تمہارے جتھے نے، تمہارے گروہ نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ تم دوزخ میں ہو، اور نہ تمہیں تکبر نے کوئی فائدہ دیا، دنیا میں تم نے تکبر کیا، اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر کہیں گے کہ کیا یہ جنت میں وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھی کہ یہ صحابہ کرام، غریب، مسکین، فقیر، اللہ کے رسول کے ساتھی،
ان کو قسم ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ کیا جنت میں یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ اور ایک ندا دوزخی جنت والوں کو کہیں گے کہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں کچھ پانی دو، اور ہم بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو ہمیں بھی دو۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے کفار پہ یہ دونوں چیزیں آخرت میں حرام کر رکھی ہیں، دنیا میں تو سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی، مگر آخرت میں ایسے نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بظاہر تو مانا ہم دونوں کا مہربان کر رہے ہیں، مگر اس میں فرق ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ رحمان ہے، الرحمن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الرحمن کا عربی انداز میں معنی یہ ہے ایسا مہربان جو دنیا میں کافر اور مسلمان دونوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دونوں کو اپنی نعمتیں دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الرحمن۔ الرحیم ایسا مہربان جو کہ آخرت میں اپنی نعمتیں صرف اور صرف مسلمانوں کو عنایت فرمائیں گے۔ یہ فرق ہے الرحمن اور الرحیم کے اندر۔ تو جنت والے کفار سے کہیں گے کہ اللہ نے یہ نعمتیں تمہاری اوپر حرام کر رکھی ہیں، دنیا کا نظام الگ تھا اور آخرت کا نظام الگ ہے۔ تم تو دنیا میں استہزاء کرتے تھے دین کے پیچھے، اور تم آخرت کے دن کو بھول گئے تھے، آج اللہ نے تمہیں بھلا دیا، اللہ کی آیات کا تم انکار کرتے تھے۔ تو دوزخ میں بھوک اور پیاس کی ان کو شدید شکایت ہوگی۔ وہاں تو ایک قطرہ بھی بہت بڑی نعمت لوگ سمجھ جائیں گے۔ جو نعمت ہو اس کی قدر نہیں ہوتی، جب نعمت نہیں ہوتی تب پتہ چلتا ہے۔ ابو لہب کے متعلق لکھا ہے بعض صحابہ کرام تو اللہ کے رسول سے عمر میں بڑے تھے، جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو اس نے عجیب جواب دیا کہ عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے اللہ کے رسول ہیں۔ عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے اللہ کے رسول ہیں۔ ایک ہے عمر کا بڑا ہونا، عمر کا زیادہ ہونا، ایک ہے بڑا ہونا۔ اس دن ہمارے پراچہ ٹاؤن کے ایک استاد فرمانے لگے کہ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کو ہارٹ آئے تھے۔ اس زمانے میں
مولانا نعمت اللہ صاحب شیخ الحدیث تھے اور کوہاٹ کے M.A تھے، بڑی نیک ہستی تھی۔ تو مفتی صاحب نے ان کو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب نے ان سے کہا پشتو زبان میں کہ تا خسڑائے ڈیری خو تکڑا سڑائے نہیں، خسڑائے خو تکڑا سڑائے نہیں، یعنی آپ نیک تو بہت ہیں لیکن قوم کی خدمت میں جو مقام چاہیے وہ آپ کو حاصل نہیں ہے۔ خسڑائے ڈیری خو تکڑا سڑائے نہیں۔ تو یہ ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر تو میری بڑی ہے، عمر تو میری زیادہ ہے، لیکن بڑے اللہ کے رسول ہیں۔ تو بعض صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے زیادہ عمر والے تھے۔ انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب آپ کا چچا اور ایمان اس کا کوئی نہیں بلکہ آپ کا سخت مخالف، لیکن ہمیں یاد ہے جب آپ پیدا ہوئے تو سویبہ ان کی باندی تھی، اس کا نام تھا سویبہ، وہ دوڑ دوڑ کے ابو لہب کے پاس گئی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہو گیا۔ تو وہ اپنے بھائی کے بیٹے کی خوشی میں سویبہ سے کہنے لگا، جا سویبہ تو آزاد ہو گئی، وہ باندھی تھی اس کی، جا تو آزاد ہے، آپ نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا بھائی بھی فوت ہو گیا، میں اس خیال میں تھا کہ میرے بھائی کا نام مٹ گیا، مگر اللہ نے اس کو بیٹا دیا، جا تو آزاد ہے۔ تو آپ کی پیدائش کی خوشخبری کی خوشی میں ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اور اس کا تو ایمان کوئی نہیں۔ کیا ابو لہب کو اس عمل کا کوئی فائدہ ہوگا؟ سید الانبیاء کی پیدائش پہ اس نے خوشی منائی یہ قسم کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے تو ایمان شرط ہے، اور ایمان ان کا نہیں تھا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، اس کو دوزخ کے اندر ہفتے میں ایک قطرہ صاف پانی پینے کو ملے گا۔ اس عمل کے بدلے اللہ اس کو ایک ہفتے میں ایک قطرہ پینے کے لیے عنایت فرمائیں گے۔ اس پہ ابو لہب افسوس کرتا ہوگا، کاش میں محمد پہ ایمان لا تھا، میں نے تو ایمان بھی نہیں لایا، اور اس کی پیدائش کی خوشخبری پہ اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا، اور مجھے صاف پانی کا ایک قطرہ مل رہا ہے۔ ایک قطرے کی اہمیت کا تو وہاں پتہ چلتا ہے جہاں پہ ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ تو دوزخی چیخ چیخ کے پکاریں گے، کچھ تو پانے کے لیے دو، کچھ تو پینے کے لیے دو، کچھ تو کھانے کے لیے دو، لیکن جنتی فرمائیں گے کہ یہ نعمتیں اللہ نے تمہاری اوپر حرام کر رکھی ہے آخرت میں۔ وہ دنیا تھی کہ تمہیں بھی وہ نعمتیں مل رہی تھی، ہمیں بھی مل رہی تھی۔ کافر دنیا میں بھی مسلمان کی برکت سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور حدیث میں ہے کہ کافر جو ہے ایک مسلمان سے 7 گنا زیادہ کھاتا ہے۔ ایک کافر دنیا میں ایک مسلمان سے 7 گنا بڑھ کے کھاتا ہے۔ اللہ ان کو دے رہے ہیں اور ہم سے بڑھ کے نعمتیں دے رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی بھی دل میں آئے،
یا اللہ یہ کتنی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم نے پانی کا وزن کیا کہ ہم نے آج 24 گھنٹوں میں کتنا پانی استعمال کیا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میں نے آج کتنا کھایا؟ یہ آنکھ جو ہے 24 گھنٹے دیکھ رہی ہے، کبھی ہم نے اس کا کوئی بل ادا کیا؟ دماغ سے ہم سوچتے ہیں ہر وقت جس وقت چاہیں آن کرو، سوچو، حساب کرو، ہاتھوں سے ہر لمحے چاہے تو پکڑو. اللہ کا عجیب نظام ہے. کبھی جسم میں کسی ایک نعمت کا کوئی معاوضہ ہم نے ادا کیا؟ اللہ کی لا تعداد نعمتیں ہیں، یاد رکھیں. شکر کریں گے اللہ مزید بڑھائیں گے، اور اللہ پھر جنت دیں گے، دوزخ سے اللہ محفوظ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اعراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جن کو دیکھ کے نشانیوں سے پہچان لیں گے، یعنی کافروں کو. قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. ان سے کہیں گے کہ تمہیں تمہاری جماعتوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور تکبر نے کوئی فائدہ نہیں دیا. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة. اے کافروں کے سرداروں، یہ جنت میں دیکھو، یہ وہی ادنا لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. ان کو اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہاری اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. دوزخ والے جنتیوں کو آواز دیں گے ہمیں بھی کچھ پانی دو یا کھانے کی کوئی چیز جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے. قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. وہ فرمائیں گے اللہ نے کافروں پہ یہ نعمتیں حرام کی ہیں. الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ان کافروں پہ جنہوں نے دنیا میں دین کو کھیل کود کے طور پہ مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. اللہ فرمائیں گے آج ہم تمہیں بھول دیتے ہیں جس طرح کہ تم اس دن کو بھول گئے تھے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جس طرح کہ تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فضل فرما، رحم فرما، ہماری مغفرت فرما. اے اللہ زندگی گزر رہی ہے، گویا پگھل رہی ہے، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے کھول دے. اے اللہ بیماروں کو شفایاب فرما، صحت مندوں کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرما. آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا